ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ اصحاب ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابھی ہم وہیں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان پر کپڑا ڈال دیا، پھر ہم میں سے کسی نے ان کے سرہانے کھڑی بوڑھی والدہ سے کہا، اس مصیبت پر اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ وہ پھر پوچھنے لگی کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، یہ امید کرتے ہوئے کہ تو ہر مشکل و پریشانی میں میری مدد کرے گا، بس آج کے دن یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ بوڑھی ماں کا اتنا کہنا تھا کہ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھے، حتیٰ کہ ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور واپس لوٹے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماں یہ وہ عظیم ایک رشتہ ہے
جو اولاد کی خاطر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے. ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے، اور ماں یہ وہ عظیم ہستی ہے جو کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے. ماں ہی ہے کہ جب اولاد بیمار ہوتی ہے تو وہی تڑپتی اور آنسو بہاتی ہے. ماں ہی ہے جو اولاد کی خاطر سخت سردیوں میں بھی ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہے. ماں بیمار اولاد کی خاطر مہنگے اسپتالوں اور دواخانوں کے چکر لگانا گوارا کر لیتی ہے. ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر زندگی کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے. اور ماں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے. ماں خود گرمی برداشت کر لیتی ہے، اولاد کو پنکھا جھیلتی رہتی ہے. ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے. ماں اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے. ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے. اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیکھا ہی گیا ہے کہ ماں اپنے شوہر کی وفات کے بعد اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے. ماں نہ ہونا تو گھر ویران لگتا ہے. بلکہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہر مشکل آسان ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے. اور مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے. تو ماں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ماں باپ ان کا جو رشتہ ہے یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ جن کے فضائل، جن کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو والدین یعنی ماں باپ سے حسن سلوک، بھلائی اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا. تو بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب والدین پر ضعف یعنی کمزوری کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا تو ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتواں یعنی کمزور رہ جائیں، تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یعنی بوجھ ہے. نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب یعنی نہایت اچھے ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر جیسے غلام و خادم اپنے آقا سے بات کرتا ہے.
ان سے نرمی و تواضع سے پیش آ، ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ یعنی بخل نہ کر۔ مدعا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں جتنا مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، ہمیشہ اچھا سلوک کریں۔ کسی نے کہا کہ کما کے اتنی دولت بھی میں اپنی ماں کو دے نہیں سکتا، کما کے اتنی دولت بھی میں اپنی ماں کو دے نہیں پایا کہ جتنے سکوں سے میری ماں نے میری نظر اتاری ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا تھا تو ماں ہی تو تھی، تو صدقہ و خیرات و دعا کرتی تھی۔ آج کل کی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو ہی بات کا تانا دیتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ماں کہتی نہیں ہے کہ بیٹا جس وقت تو پیدا ہوا تھا نا، پیدا ہوتے ہی تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، میں نے اپنی جہیز کا جو سونا ہے نا وہ تیری جان بچانے کے لیے خرچ کیا ہے۔ کبھی ماں نے یہ نہیں کہا ہے، کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تیرے داخلے کے لیے میں نے اپنی سائیکل بیچی تھی جس پر چل چل کے میں کاروبار کرتا تھا، میں نوکری پہ جاتا تھا، کبھی نہیں کہا ہے۔ لیکن یہ اولاد ہے، یہ اولاد ہے کہ اگر آج چند پیسے مل جاتے ہیں، آج اگر والدین بیمار ہو گئے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ ارے بک جاؤ، مٹ جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنا، ان سے نرم مزاج پیش آنا ہے، اور بالخصوص ماں سے، کہ ماں یہ صنف نازک ہے، اپنی اولاد سے باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتی ہے، اس لیے ماں بنسبت باپ کے اولاد کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بچپن سے جوانی تک اولاد ماں کے زیر سایہ ہوتی ہے، اور اولاد پر ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، قرآن میں ہے، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن پاک میں والدین کی تعظیم و توقیر بیان ہوئی، احادیث میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشادات عطا فرمایا، اور چونکہ آج فضائل ماں پر بیان ہے تو ماں کی فضیلت میں جو حدیث میں فرمایا گیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والد
پھر قریبی کا زیادہ حق ہے پھر جو اس کے بعد قریبی ہو۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آقا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور ایک بڑی اہم بات امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھی ہے کہ والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا۔ اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے اور ان کو راضی رکھنے کی تاکید فرمائی، ان کی ناراضی سے باز رہنے کا حکم دیا، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بے شمار دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ امیر سنت فرماتے کہ غیر مسلم سائنسدان نے بھی ماں باپ کے متعلق ایک عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر نکلسن ڈیوس اور پروفیسر مسلن کیم کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کو جوں جوں بڑھاپا آتا ہے، ماں باپ کو جوں جوں بڑھاپا آتا ہے، ان کی اولاد سے محبت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں صحت کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ چاہے ہزاروں میل دور ہوں مگر اولاد سے خوش ہوں تو ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناؤں کے ذریعے نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین بیمار ہوں تب بھی ان کی غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعائیں یہ کمزور نہیں ہوتی، اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرئی شعائیں جسم اور اعصاب یعنی باریک سفید ریشے جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو لچکدار اور نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ ماں باپ اگر کسی کو چھوتے ہیں نا، ماں باپ چھوتے، اور بڑی پیاری دعوت اسلامی کے ماحول میں تو سکھایا جاتا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہونا تو روزانہ ایک مرتبہ حاضرہ چوما کریں، ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا نا۔ تو کیا لکھا کہ والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ ایک سائنسدان نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خیر یہ غیر مسلموں کی تحقیقات ہے، ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان تو پھر بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں تو بوڑھے ماں باپ کی بہت زیادہ ناقدری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کا جو ایک انداز ہے کہ غیر مسلموں کے طور طریقے اپنانے میں مسلمان بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ اولڈ ہاؤس بنا لیے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں جمع کر دیتے ہیں کہ ہم جناب فیس بھر دیں گے، اعلیٰ فیس بھر دیں گے۔ ایسا نہ کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے تیرا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے بستر پر سونا تاکہ تو انہیں اور وہ تجھے ہنسائیں اللہ پاک کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سعادت مند اولاد ہے ماں باپ کی اطاعت کو اپنے لیے باعث فخر بناتی ہے۔ آج بھی ایسے ہیں ماں باپ
کیا چومیں گے, ماں باپ سے خیر خبر پوچھیں گے. اگر آپ بھی چلیں گے دور ہیں, فون تو کر لیں, امی جمعہ مبارک, ابو جمعہ مبارک. اور ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو تھوڑا سفر کر کے چلے جائیں. اگر الگ بھی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, خیر خیریت پوچھ لیں. لیکن ایسا ہو نہیں کہ جناب وہ ایک بوڑھا شخص کہیں کسی روڈ پر کھڑا ہوا کسی کو نظر آیا ہوگا, شام کا ٹائم تھا, تو اس کو پوچھا کہ بابا کہاں, خیریت کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا میرے گاؤں کی گاڑی گزر گئی ہے اور میں رہ گیا, گاڑی میں جا نہیں سکا. بابا کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں گاؤں میں. آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ تو کہا بیٹا ہے میرا. اس کا نمبر ہے؟ نمبر ہے. اس کو فون کیا. اب جیسے ہی فون کیا کہ بھائی آپ کے ابو جو ہے وہ گاڑی رہ گئی ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکے اس میں, تو مہربانی کریں یہ اکیلے کھڑے ہیں روڈ پر. اب اس نے فون پہ ہی گالیاں دینا شروع کر دی, بدتمیزی کرنا شروع کر دی, اور کہا کہ اس بڈھے کو بولو وہیں رہے, صبح آ جائے دوسری گاڑی میں. اور اس شخص کو تو بڑی حیرت ہوئی. وہ باپ آواز سن رہا تھا, آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں. پھر اس نے کہا بیٹا ذرا میری بیٹی کو ملاؤ. پھر اس نے اس کی بیٹی کو ملایا, تو اس کے گھر والوں نے فون اٹھایا. اس بیٹی کو جب پتا چلا کہ باپ یوں رہ گیا تو اس نے کسی طرح بہلا پھسلا کر اپنے شوہر کو بھیجا کہ میرے والد کو میرے گھر پہ لے آؤ. تو یہ حال ہے ہمارا. یعنی آج واقعی یہ بات کانسیپٹ آپ غور کریں, بہت ٹھنڈے دل سے غور کریں. ہم یار بادشاہ ہیں. جی ہاں, میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, یار بادشاہ ہیں. ہمارا دوست بیمار ہو جائے, 1 دن 2 دن 3 دن اسپتال میں اس کے ساتھ رہیں گے. سگا والد بیمار ہو جائے تو کلینک سے دوا لینے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کہتے رہتے کہ بیٹا میری دوائی لے کر آنا, میں بھول گیا, کل لے آؤں گا. اس کو بول دو, اس کو بول دو. یہ کانسیپٹ ہے. ینگسٹر میری بات کو غور کریں. ہم دوست یاروں میں تو اتنا گھومنے پھرنے چلے جائیں گے, کوئی ہم کو کام بولے ہم دنیا بھر کے کام کاج کرتے. ماں باپ اگر کسی کام کا بولیں گے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے, ان کی بات کو توجہ نہیں دیتے. تو ان کے ساتھ بھلائی کریں, ان کا دل خوش کریں. اور اگر وہ ناراض ہیں تو اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں. جی ہاں, اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ فلاں ہے, یار کیا نصیب ہے اس کا, یار مٹی کو ہاتھ رکھتا ہے سونا ہو جاتا ہے, یار اپنے نصیب ایسے کہ یار سونے پہ ہاتھ رکھتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے, کیا یار بات ہے. نہیں میرے پیارے بھائی, تو ذرا معلوم کر تو تجھے پتا چلے گا کہ یہ جو مٹی پر ہاتھ رکھ کر سونا بناتا ہے اس کو اس کی ماں کی دعائیں ہیں. یہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے, یہ ان کی دعائیں لیتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے, آج اس کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ یہ اپنی ماں کو خوش رکھتا ہے. اور ہم اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو اٹھا کر یعنی کہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو ان کو اٹھا کر اس نوالے کو ان کے منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی آپ سوچیں, غور کریں. مجھے حاجی عبدالحبیب کی بات بڑی یاد آتی ہے. کسی سلسلے میں ان کی بات سنی تھی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا, کہ مجھے کسی نے پوچھا تھا, عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا ہے, تو ہم غور کرتے ہیں تو یاد یہی آتا ہے کہ یار پتہ نہیں ماں کون سی ڈش پسند ہے, یاد نہیں آتا ہے. عبدالحبیب نے کہا میں بھی یہی سوچتا رہا, یا ماں کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے, تو جواب نہیں دے سکا. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا کہ ماں کی پسندیدہ ڈش اولاد کا بچا ہوا کھانا ہے. اولاد کا بچا ہوا کھانا. وہ کبھی یہ بولتی نہیں ہے کہ بیٹا میں نے اپنی پسند کی بریانی بنائی ہے, اپنی پسند کا قورمہ بنایا ہے. یہ نہیں کہے گی بیٹا میں نے آپ کی پسند کی بریانی بنائی ہے, میں نے آپ کی پسند کا قورمہ بنایا. یہ ہے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ ختم کر کے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے. لیکن ہم ان کی دعائیں لینے سے غافل ہیں, ان کی دعائیں نہیں لیتے اور پھر پریشان, دکھ درد غم ڈوبے ہوئے مٹے پڑے. لیکن سوچے ماں کہاں ہے, ماں کہاں ہے. اس ماں کے ہاتھ اٹھوا لینا
پیر پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر ابو کے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ابو میرے لیے ہاتھ اٹھا دو، بس مجھے معاف کر دو اور میرے لیے ہاتھ اٹھا دو کہ میرے یہ مشکل آسان ہو جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، ان کا دل خوش کر کے تو دیکھیں۔ آپ کو نہ نیند سکون کیا ہے تو بتانا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی؟ آپ ٹینشن میں ہے نا، آپ کا کاروبار نہیں ہے نا، ارے آپ کو تعلیم میں ترقی چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا۔ ماں باپ کے ہاتھ تو اٹھوا کر دیکھ لیں، ماں باپ سے دعائیں لے کر تو دیکھ لیں کہ ان کے اگرچہ ہاتھ خالی ہیں، یہ بظاہر کچھ نہیں دیتے، لیکن اگر یہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو دو جہاں کی نعمتیں جھولیوں میں بھر جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں بلا شبہ مقبول ہیں۔ نمبر 1 باپ کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہے اور بد دعا بھی، مگر چونکہ باپ اکثر دعائیں ہی دیتا ہے اس لیے دعا کا ذکر فرمایا۔ والد سے مراد ماں باپ دونوں ہیں، دادا بھی اس میں داخل ہے کہ بالواسطہ وہ بھی والد ہیں، اور ماں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہے۔ ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بناتی ہے، ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے، ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے، ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے، ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے، ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک روایت سناتا ہوں، سنیے کہ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے جوان بیٹوں کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے کہ اس گھر کو میں بیچ نہیں سکتی، آپ صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب تو نہ مجھے دن کو چین آتا ہے نہ رات کو قرار آتا ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بڑھیا چلی گئی آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لے کر آئی اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ الحمدللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب آپ کو اپنا سفر نامہ بیان کرے گا۔ بیٹا آیا بولا کہ میں قیدیوں کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا اور اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ ہر روز اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس لا کر ہمیں قید کر دیا جاتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات سے واپس آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں کی مضبوط بیڑیاں جو تھیں وہ کٹ کر خود بخود زمین پر گر پڑیں۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت ابن مخلد کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے بیڑیاں توڑ دی؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود ٹوٹ کر میرے قدموں میں گر پڑی ہیں۔ نوجوان یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے، افسر کو بتایا، وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا کہ اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے پھر بیڑیاں بنائی، مجھے جکڑ دیا۔
ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ بیڑیاں بھی ٹوٹ کر گر پڑی. تو میرے اس معاملے میں لوگ سارے حیران تھے. انہوں نے اپنے راہبوں مذہبی پیشواؤں کو بلایا, صورت حال سے آگاہ کیا. راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا, کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو راہب نے یہ بات سن کر لوگوں کو کہنے لگا کہ اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے. سوائی بولے, جب اللہ پاک نے تجھے آزاد کر دیا تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں. یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور میں مسلمانوں سے آ کر مل گیا. تو یہ ہے ماں کی دعاؤں کی تاثیر, کہ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو رب کریم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے. تو یہاں میں ماؤں سے بھی عرض کروں گا, والدین سے عرض کروں گا کہ بعض اوقات اولاد ستاتی ہے تو ان کو بددعائیں دے دیتے, بددعا نہ دیا کریں. اب اولاد کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, حالات جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اپنی اولاد کو دعاؤں سے ہی نوازیں. لیکن ظاہر ہے آپ خود سوچیں, ایک معمولی سی کہیں ہم 2-4 دوستوں میں بیٹھے ہوں یا جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, اگر اسکول ٹیچر نے 10 آدمیوں کے سامنے ہم سے جھڑک کر کوئی بات کہی, آپ بتائیں ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں کام کرتے ہوں, سپروائزر تھوڑا سا اگر ہم کو ڈانٹ دے سارا موڈ ہمارا آف ہو جاتا ہے. اب بتائیں سارے خاندان کے لوگ موجود ہوں اور ماں اگر کچھ کہنا چاہے اور جوان بیٹا اس کو کہے ماں تو چپ رہے, ابا تم چپ رہو میں بات کر رہا ہوں, یہ مناظر دیکھے جاتے. اب آپ بتائیں کہ جس نے پال پوس کر بڑا کیا اس نے جب ہمارا یہ انداز دیکھا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایسا نہ کریں. ماں باپ کو خوش رکھیں, ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں, ان سے اچھا سلوک کریں, ان کی جائز ضروریات پوری کریں, ان کا ہر جائز حکم بجا لائیں. اور بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں, ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بڑھاپے میں ان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں, بدن بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے, اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. بسا اوقات ماں باپ پیشاب پاخانے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہوتی ہے. مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے. بچپن میں ماں بھی بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے, لہذا بڑھاپے بیماریوں کے سبب کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے, کیسا ہی یہ پریشان کریں, کتنا ہی جھگڑیں, صبر 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 ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانی ضروری ہے. جی ہاں, یہی مقام امتحان ہے, اور ان سے دعائیں لیں کہ ان کی دعاؤں کے سبب برکتیں ملتی ہیں. حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کم عمری میں ہی نابینا ہو گئے تھے. اس وقت کے مشہور اطباء معالجین سے رجوع کیا گیا, شفا یاب نہ ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ نے بارگاہ حق میں دعا کی تو رات میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے, اب دوبارہ آنکھیں روشن ہوں گے. ماں کی دعا. حضرت سلیم بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تقریباً 10 سال کی عمر میں حصول علم دین کے لیے اپنے شہر سے سفر اختیار کیا. ایک دن مدرسے میں ایک عالم صاحب واعظ و نصیحت فرمانے کے لیے تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے کہا آگے آ کر تلاوت کرو. حضرت سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زبان بند ہونے کے سبب باوجود کوشش کے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر سکا. یہ دیکھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہو, کیونکہ اللہ پاک تمہیں قرآن مجید اور دیگر علوم سے بہرہ مند فرمائے. کہا کہ میں واپس آیا, اپنی ماں سے دعا کرائی, انہوں نے میرے لیے دعا کر دی. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا.
اب میں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا، ماں کی دعا کی برکت سے علوم عربیہ فقہ میں مہارت پیدا کی، اپنے شہر واپس آیا، ایک روز میں جامع مسجد میں بیٹھا، دیگر اہل علم کے ساتھ مختصر الموزنی ایک کتاب کے حوالے سے بحث کر رہا تھا۔ وہی عالم صاحب جنہوں نے مجھے والدہ سے دعا کروانے کو کہا تھا تشریف لائے، مجھے پہچانے نہیں تھے، میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر جب ہماری علمی گفتگو سنی تو رش سے کہنے لگے ہم ایسا علم کب حاصل کریں گے؟ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کہوں اگر آپ کی والدہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرا لیں، مگر میں یہ کہنے میں شرم آئی اور میں چپ رہا۔ تو بہرحال ماں سے دعا کرائیں، پریشان ہے ماں سے دعا کرائیں، ماں سے بار بار دعا کرائیں، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور ان کا خیال رکھیں، خیال رکھیں۔ صحابہ اکرام کا کیسا خوبصورت انداز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نام سنا ہے، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند صحابہ کے ساتھ بھوک سے پریشان ہو کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا اس وقت تمہارا آنا کیسے ہوا؟ عرض کی بھوک کھینچ لائی ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک طباق منگوایا اور ہر شخص کو 2 کھجوریں دے کر فرمایا 2 کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، وہی کھجوریں تمہارے آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے 1 کھجور کھائی اور 1 اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ لی۔ سرکار نے پوچھا یہ کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے اس کی آقا اپنی ماں کے لیے۔ ارشاد فرمایا تم یہ کھجور کھا لو، ہم تمہاری ماں کے لیے بھی تمہیں 2 کھجوریں دیں گے۔ انہوں نے حکم تعمیل کی اور حضور نے انہیں 2 کھجوریں عطا کی، وہ اپنی ماں کو پیش کرے۔ تو یہ انداز بزرگوں کا کہ اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کو ماں نے پانی مانگا، سردی کا دن تھے، پانی لے کر آئے تو ماں سو گئی تھی، تو ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے کہ ماں کی پتہ نہیں کب آنکھ کھلے تو میں ان کو پانی پیش کروں، یہاں تک کہ پانی بہہ کر انگلی چپک گئی پیالے سے۔ صبح ماں کی آنکھ کھلی، پانی پیش کیا، جیسے ہی پیالہ لیا تو وہ کھال ادھڑ گئی، خون نکلا۔ ماں نے یہ دیکھا تو تڑپ گئی، دعا کی تو بزرگ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام ولایت میری ماں کی دعا کی برکت سے عطا فرمایا۔ یہ ماں ہے۔ اور خود ہمارے پیارے امیر اہل سنت یہ بھی اپنی والدہ کے حوالے سے جو بیانات کرتے ہیں وہ یہی کہ میری ماں میرے لیے بہت دعا کرتی تھی، مجھے بڑی شفقتیں دیتی تھی، بڑی محبتیں دیتی تھی۔ اور امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ، ان کے حوالے سے امیر اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی، اور الحمدللہ امیر اہل سنت اپنی والدہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ جب بیمار ہوئیں اور بستر علالت پر تھیں تو ان کا جب انتقال ہوا تو کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوا، اور گھر والوں نے یہی بتایا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کلمہ طیبہ کا ورد ہوا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ اور بڑی شفقت و محبت، کیونکہ بچپن میں ہی امیر اہل سنت کے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ کے بھائی جوانی کی حالت میں 2 بھائیوں کا انتقال ہوا، تو والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور بڑی مشقتیں جھیلیں، بڑی شفقتیں فرمائی، بڑی توجہ دی، اور مختلف انداز سے محنت مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی۔ اور اس کے بھی کئی واقعات امیر اہل سنت اپنی زندگی کے بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سانحہ نشتر پارک کے شہید حاجی محمد حنیف بلو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش سے انہوں نے مذہبی ماحول اپنایا تھا، چہرے پر داڑھی بھی سجا لی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 17 صفر المظفر 1398 شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ جو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی فوت ہوئیں،
کچھ دیر کے بعد کچھ اسلام میں تعزیت کے لیے حاضر ہوئے. ان میں شہید جشن ولادت حاجی حنیف بلو یہ بھی موجود تھے اور یہ رو رو کر استغاثہ پیش کر رہے تھے. اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر. تو امیر اہل سنت کی والدہ کی تدفین میوہ شاہ قبرستان میں ہوئی. دوسرے دن حاجی حنیف بلو نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جس وقت آپ والدہ کی میت کے قریب رو رو کر دعا و استغاثہ میں مشغول تھے، آپ کی والدہ مجھے مخاطب کر کے میمنی زبان میں فرمانے لگی کہ الیاس سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں. یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا، میت کیسے بول سکتی ہے، لہذا آپ سے تذکرہ نہیں کیا. تدفین والے دن میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جب لیٹا، ابھی جاگ ہی رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے آپ کی والدہ آ کر کھڑی ہو گئی اور میمنی زبان میں فرمانے لگی کہ تم نے میرے بیٹے الیاس کو پیغام کیوں نہیں پہنچایا، وہ رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں. تو یہ سن کر کہا میں تعجب میں پڑ گیا. ایک حافظ صاحب سے میں نے معاملہ پوچھا کیا ہو رہا ہے، واقعی مردے کلام کرتے ہیں، اس طرح کے تصرفات اختیار رکھتے ہیں؟ اس پر حافظ صاحب نے مجھے دلائل دے کر سمجھایا کہ اس طرح کی کتابیں واقعات سے بھری پڑی ہیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرماتا ہے. کہا کہ اس کے بعد میں نے آ کر امیر اہل سنت کو تذکرہ کیا تو الحمدللہ جو ہی پلٹا ان کی والدہ محترمہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ابھرا. دو الفاظ یاد رہے، پھر وہ غائب ہو گئیں. وہ الفاظ تھے شکریہ، مہربانی. تو اللہ تعالیٰ کی امیر اہل سنت کی والدہ کے مزار پر کروڑا رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. امیر اہل سنت نے اپنی والدہ کی دعائیں حاصل کی، ہمیں بھی چاہیے اپنی والدہ کو، اپنے والدین کو خوش رکھے، ان کی دعائیں لیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ